بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے پہلے سبق میں یہ قطع، سکوت، وقف، وقف بالاسکان، طوا اور گول دائرہ اور چار جو موجود ہے اس کی تفصیل جو ہے پڑھ چکے، اور اس کو پڑھنا کس طرح ہے سادہ انداز میں، اور کون کون سی اس میں غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں ان سے کیسے بچنا ہے، یہ پہلے سبق میں ہو چکا ہے پہلی ویڈیو میں۔ تو آج جو ہے آگے کا سبق جو ہے نا ہم اب شروع کرنے والے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلی چیز مخارج، تو جتنے بھی حروف موجود ہیں ان کے مخارج آپ یاد کریں، اور ان حروف کو ان کے مخارج سے ادا کریں گے تو درست ادا ہوں گے، اگر ان کو مخارج سے ادا نہیں کریں گے تو غلطی واقع ہو جائے گی، ایک حرف کی جگہ پر دوسرا حرف پڑا جائے گا، اور ایسی صورت میں لحن جلی حرام والی جو ہے نا غلطی، حرام جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ حرام کام ہو گیا، وہ ہو جائے گا، اور اگر معنی ہی بدل گیا تو نماز میں پڑھنے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی قرآن کے قاری ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، وہ کون سے قرآن قاری جو قرآن پاک غلط پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، قرآن کو درست کرنا ہے۔ واو کا جو مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتی ہے، با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے تلی والے حصے سے، لام کا جو مخرج ہے زبان کے کنارے اور اوپر والا تعلق آگے والا حصہ، حمزہ اس کو الف نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے، جو خالی ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، جب زبر زیر پیش کھڑی حرکات کوئی چیز بھی آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے۔ تو حمزہ کا جو مخرج ہے وہ حلق کے نیچے والے حصے سے، خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ اس کا مخرج ہے۔ را زبان کے کنارے اوپر والا تعلق جو منہ کی طرف ہے اس سے یہ ادا ہوتا ہے۔ تا جو ہے یہ زبان کے نوک اور اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے، ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے، اس کو حرف بری اور اس کو حرف بحری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بر کہتے ہیں خشکی کو، بحر کہتے ہیں تری کو، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے اس لیے اس کو حرف بحری کہتے ہیں، اور یہ خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے اس لیے اس کو حرف بری کہتے ہیں۔ یا کا جو مخرج ہے جیم کے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے، جیم، شین اور یا یہ تینوں کا یہی مخرج ہے۔ ہاں جب یا مدہ ہوگی تو اس کا مخرج یہ نہیں رہے گا، وہ جب آئے گا تو بیان کروں گا۔ واو مدہ، تو واو مدہ کا مخرج ہے جوف دان یعنی منہ کا خالی حصہ، یہ بھی واو مدہ موجود ہے، یہ بھی اسی کا مخرج ہے۔ حروف مدہ تینوں کا یہی مخرج ہے، جوف دان منہ کا خالی حصہ، یا بھی جب مدہ ہوگی اس وقت یہ جوف دان یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگی، ٹھیک ہے۔ قاف زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوگی۔ نون زبان کے کنارے اور اوپر والا تالو کا آگے والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض یہ تالو کے تین حصے کیے ہیں، آگے والا جو حصہ ہے تالو کا اس کے بھی آگے تین حصے کیے ہیں، پہلے حصے سلام، دوسرے حصے سے نون اور تیسرے حصے سے را ادا ہوتا ہے۔ یہ تینوں حروف ان کلمات میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کا کنارہ اور اوپر والا تالو کا جو آگے والا حصہ ہے اس کے تین حصے کریں گے، پہلے حصے سے لام، دوسرے سے را، دوسرے سے نون اور تیسرے سے را نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ نون اس کا مخرج بیان ہو چکا، یہ بھی نون ہے، اس کا بھی مخرج بیان ہو چکا، تو مخارج بیان ہو چکے۔ ان مخارج کو یاد کریں اور ان مخارج کا خیال رکھتے ہوئے حروف کو ادا کریں۔ دوسری آگے جو چیز ہے 7ویں نمبر پر وہ حروف قلقلہ، تو ان کلمات میں اب ہم دیکھیں کہ کتنے حروف ہیں جن پر قلقلہ ہو رہا ہے۔ ایک ہے با اور دوسرا ہے قاف، یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ان کا مجموعہ قطب جد ہے۔ قلقلہ کا لغوی معنی ہوتا ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کے مخارج میں جنبش پیدا ہوتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو قلقلے کے لیے درجے ہیں 5۔ سب سے قوی درجے کا جو قلقلہ ہے نا وہ اس وقت ہے جب تشدید بھی ہو اور ساتھ وقف بھی ہو، تشدید ہو، حرف مشدد ہو اور ساتھ وہاں پر وقف کی کیا جائے تو یہ سب سے قوی درجے کا قلقلہ ہوگا۔ اگر جزم ہو اور ساتھ وقف ہو تو دوسرے درجے کا قلقلہ ہوگا، کم درجے کا قلقلہ ہوگا۔ اگر صرف تشدید اور ساتھ وقف نہ ہو تو تیسرے درجے کا قلقلہ ہوگا، مزید اس میں کمزوری آ جائے گی، قوت میں کمی آ جائے گی۔ اگر جزم ہو، سکون اور ساتھ وقف نہ ہو تو چوتھے درجے کا قلقلہ ہوگا۔ اگر زبر زیر پیش ہو تو 5ویں درجے کا قلقلہ ہوگا صحیح۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب زبر زیر پیش آ جائے تو قلقلہ ہوتا ہی نہیں ہے، نہیں، واضح قلقلہ نہیں ہوتا لیکن قلقلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ صفت لازمہ ہے اور صفت لازمہ کبھی بھی حرف سے جدا نہیں ہوتی، صفت لازمہ ہمیشہ حرف میں پائی جاتی ہے، تو قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔
لیکن ہوگا بہت ہی معمولی، تھوڑا کوئی محنتی قاری یا تجربہ کار استاد ہی اس کو محسوس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف قلقلہ دو ہیں یہاں پر، با اور قاف، اور ان میں سب سے کم درجے کا قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے، 5ویں درجے کا۔ حروف مستعلیہ، اس میں خا یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو لہٰذا ان کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، ان کا مجموعہ ہے خص ضاد قیز۔ تو یہ حروف ایسے ہیں کہ جن کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، چاہے ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو لہٰذا ان کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ را کو پر پڑھنا، یہ اشارے میں نے لگائے ہیں، یہ جو قوانین جاری ہونے ہیں ان کی وضاحت مختصر میں بیان کر رہا ہوں۔ مزید اگر آپ کو تحریری طور پر چاہیے تو تجوید کشحالوی میں نے نوٹس لکھے ہیں، وہ آپ ضرور حاصل کریں۔ تو 80 صفحات پر مشتمل وہ نوٹس ہیں، 16 سے زائد معتبر کتابوں سے وہ نوٹس تیار کیے گئے ہیں، سوالن جواباً ہیں، ان کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا بڑا ہی آسان ہے، اور اس کا مقدمہ 25 صفحات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، 25 صفحات پر تجوید کی اہمیت پر جو لکھا ہوا ہے مضمون مقدمہ، وہ 25 صفحات پر۔ آپ کسی بھی تجوید کی کتاب کو دیکھیں، 3-4 صفحات سے زیادہ تجوید کی اہمیت آپ کو نہیں ملے گی، ایک تو آیات یا ایک دو حدیث یا ایک آدھا فتویٰ بیان کر کے وہ بس مقدمہ پورا کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آپ پڑھیں گے دل خوش ہو جائے گا، 25 صفحات پر مشتمل ہے، قرآنی آیات کی روشنی میں تجوید کی اہمیت، پھر احادیث مبارکہ عربی ان کا ترجمہ، تشریح، ان کی روشنی میں تجوید کی اہمیت، اس کے بعد فتاویٰ جات، اور ایک فتویٰ نہیں، دو نہیں، کافی سارے فتاویٰ جات، اور آخر میں چند مثالیں، انشاءاللہ پڑھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ تو مزید وضاحت اگر دیکھیں تو ان میں دیکھیں، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر جب زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں۔ اب چونکہ را کے اوپر زبر موجود ہے لہذا اس کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو را کی بھی مختلف حالتیں ہیں، را ساکنہ، را متحرکہ، ٹھیک ہے، را اشبائی وغیرہ، را منونہ، یہ صورتیں سب تجوید کشحالوی میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ چونکہ را متحرکہ ہے، را متحرکہ پر زبر ہو، پیش ہو تو موٹا پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں۔ حرکات کو معروف پڑھیں گے، تو وہ پہلے سبق میں گزر چکا کہ اس کو بل نہیں پڑھیں گے، بل پڑھیں گے، خے نہیں پڑھیں گے، خی پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے، تے نہیں پڑھیں گے، تی پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، قے نہیں پڑھیں گے، قی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یو قی نو، یو قی، قے نہیں، قی، یو قی نون، اس طرح پڑھیں گے۔ تو یہ حرکات کو، کیونکہ زبر زیر پیش ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت کی جمع حرکات ہے، جب تینوں مراد ہو تو حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کھڑی زبر اور واو مدہ، یہ کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار دراز کریں گے۔ واو مدہ یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ان کو بھی ایک الف کی مقدار دراز کریں گے۔ ایک الف کے مقدار کا جو اندازہ ہے نا، وہ جو قرآن حضرات نے بیان کیا ہے وہ ہے بند انگلی کو بند کریں اور درمیانی حالت میں اسے کھولیں، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ آہستہ، جتنی دیر لگے اتنی دیر آواز جاری رکھنے کو ایک الف کی مقدار کہتے ہیں، یا 2 حرکت کی مقدار کہتے ہیں۔ 2 حرکت کی مقدار بھی اتنی بنے گی، ایک حرکت کی جتنی آواز ہوتی ہے اس کو ڈبل کر لیں۔ با زبر با، یہ جو با آپ نے کیا یہ ایک حرکت کی مقدار ہے، اس کو ڈبل کریں، با با، ان کو جمع کریں تو با بن گیا، تو یہی ایک الف کی مقدار بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کھڑی زبر کو بھی دراز کرنا ہے اور واو مدہ اور اس واو مدہ کو بھی دراز کرنا ہے تاکہ ان کی ادائیگی ہو سکے۔ آگے جزم سکون، اس کا بیان ہو چکا، یہ دال میں علامت کو جزم کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام سکون ہے، جس حرف پر سکون اس کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف کو اپنے سے پچھلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ زیر ہے نیچے علامت، اس کا دوسرا نام کسرہ ہے اور اس کا ایک نام حرکت بھی ہے، جس حرف کے نیچے کسرہ اس کو مکسور کہتے ہیں۔ اس کو زبر کہتے ہیں، یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، منہ کھل کر ادا ہوتی ہے۔ زیر جو ہے آواز نیچے گرا کر جو ہے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبر اس کا دوسرا نام فتحہ ہے، جس حرف پر فتح اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ یہ پیش ہے، اس کو ضمہ کہتے ہیں، جس حرف پر ضمہ اس کو مضموم کہتے ہیں۔ اس کو داغ کرتے وقت ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، یہ بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو لکھا ہوا ہے وہ ہے یہاں پر میم ساکنہ کا کون سا قاعدہ جاری ہوگا، تو یہاں لکھ دیا ہے اظہار شفوی۔ میم ساکنہ کے 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں ادغام شفوی ہوگا، تشدید بھی آئے گی، غنہ بھی ہوگا۔ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، میم کو با کے مخرج میں چھپا کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جب میم ساکن کے بعد نہ میم ہو، نہ با ہو، نہ الف ہو، باقی 26 حروف میں سے کوئی آ جائے تو اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں، یعنی وہاں پر غنہ نہیں ہوتا، یہاں غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔
آگے را مفتوحہ کو دراز کرنا حرام ہے، یہ پچھلے سبق میں گزر چکا کہ یہ لوگ اس کو دراز کر جاتے ہیں آواز لگاتے ہوئے خوش لحانی کا مظاہرہ، لیکن ایسی خوش لحانی جس سے مد نہ ہو، مد پیدا ہو جائے یا حرف کی تبدیلی ہو جائے، تو ایسی خوش لحانی لگانا بھی حرام ہے۔ وبالآخر راتی پڑھیں گے، راتی نہیں پڑھیں گے، اور اکثر لوگ راتی پڑھتے ہیں، دراز کر جاتے ہیں، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ اب آگے کہ جب ہم وصل کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کون سی مد بنے گی؟ اگر وقف کریں گے تو کون سی مد بنے گی؟ جب ہم وصل کریں گے اس صورت میں یہاں پر مد اصلی بنے گی، واو مدہ ہے نا، تو مد اصلی ایک مد کا معنی دراز کرنا، کھینچنا، لمبا کرنا۔ مد کی دو اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے مد اصلی، ایک ہوتی ہے مد فرعی۔ جب حرف مدہ کھڑی حرکات کے بعد کوئی مد فرعی بننے کا سبب نہ ہو، اس وقت وہ مد اصلی ہے، اس کو اپنی جو اصلی ذاتی مقدار اتنا دراز کیا جائے گا۔ حرف مدہ اور کھڑی حرکات میں وہ مقدار پائی جاتی ہے، ایک الف کی مقدار، تو مد اصلی حرف مدہ اور کھڑی حرکات میں ہے، کیونکہ ان کو اپنی اصلی ذاتی مقدار اتنا دراز کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب آگے مد فرعی بننے کے اسباب میں سے کوئی سبب نہ ہو۔ مد فرعی بننے کے 3 اسباب ہیں، حمزہ، سکون، تشدید۔ جب ان تینوں میں سے کوئی ایک سبب بھی آگے پایا گیا تو اب یہ مد اصلی نہیں رہے گی بلکہ مد فرعی بن جائے گی، اور اب پھر آگے دیکھیں گے کہ وہ سبب سکون ہے تو مد سکون بنے گی، اگر حمزہ ہے تو مد حمزہ بنے گی، اگر تشدید ہے تو مد تشدید بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب جب وقف نہیں کریں گے تو یہ مد اصلی ہے، کیونکہ آگے سبب نہیں ہے، نہ تشدید ہے، نہ سکون ہے، نہ حمزہ ہے، تو یہ واو مدہ ہی ہے، تو ان میں مد اصلی پائی جاتی ہے، لہٰذا اس کو ایک امداد دراز کریں گے، یہ وصل کی صورت میں ہے۔ لیکن جب ہم وقف کریں گے تو زبر کی جگہ پر سکون، جزم آ جائے گی، جزم یعنی سکون آ جائے گی، تو جب یہ حرف ساکن ہو جائے گا تو اس صورت میں مد فرعی بن گئی، کیونکہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جب 3 اسباب میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے تو اس وقت وہ مد فرعی بن جاتی ہے۔ اور چونکہ اب سکون بنا، غیر ساکن کو ساکن کیا، یہاں پر جزم آ گئی ہے، اس لیے آپ اس کو مد بسکون کہیں گے۔ مد بسکون کے آگے 2 اقسام ہیں، مد بسکون لازمی اور مد بسکون عارضی۔ اگر سکون عارضی طور پر آیا ہو، عارضی طور پر آیا ہو وہ سکون، اور مد عارضی طور پر بانی ہو تو اس کو مد بسکون عارضی کہیں گے۔ اگر وہ سکون ہمیشہ رہنے والا ہو، وقف کی وجہ سے نہیں آیا، پہلے سے سکون یعنی جزم موجود تھی، تو اس کو مد بسکون لازمی کہیں گے۔ تو چونکہ یہاں پر سکون ہے نہیں، جزم ہے نہیں، ساکن یہ حرف نہیں ہے، ساکن کیا ہے وقف کی وجہ سے اور عارضی طور پر ایسا کیا، اور مد بھی عارضی طور پر بنی ہے، اس لیے اس کو مد بسکون عارضی کہیں گے۔ مد بسکون عارضی کی 2 اقسام ہیں، مد عارض اور مد لین عارض۔ جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد سکون عارضی طور پر آئے تو اس وقت مد بسکون مد عارض اس کو کہیں گے، مد بسکون عارض یا مد عارض بھی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر حرف لین کے بعد عارضی طور پر سکون آیا ہو تو اس کو مد لین عارض کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جب وقف کریں گے تو چونکہ حرف مدہ کے بعد یہ عارضی طور پر سکون ہے، اس لیے اس کو مد عارض کہیں گے۔ اس کو کم سے کم 2 الف کی مقدار، درمیانہ 2.5 اور زیادہ سے زیادہ 3 الف کی مقدار دراز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں تھوڑی سی یہ وضاحت کہ گول دائرہ یہ وقف تام اور ایت کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ میرے نزدیک تو یہ وقف تام نہیں یہاں بنے گا، لیکن پورا حضرات اس کو کہہ دیتے ہیں گول دائرے کو، تو ایت کے مکمل کی علامت ہے، اوپر تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، چونکہ دونوں ہی علامتیں وقف کی طرح میں، لہٰذا یہاں پر وقف کیا جائے۔ اگر کوئی وصل کرے گا تو وہ غلطی کرے گا، اس نے رموز اوقاف کی جو علامت تو ہے اس کا بھی احترام نہ کیا، اس کی بات بھی نہ مانی اور گول دائرے کی بات نہیں مانی، کیونکہ دونوں علامتیں یہاں پر اوپر نیچے وقف کی ہیں۔ ہاں اگر ایک وقف کی ہو، ایک وصل کی ہو، تو پھر دیکھیں گے کہ کسی ایک پر بھی عمل کر لیں جائز ہوتا ہے، لیکن اوپر والی پر افضل ہوتا ہے عمل کرنا۔ قرآن میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا، اوپر والی علامت پر جو ہے عمل کرتے ہیں۔ تو چونکہ اوپر والی علامت بھی کہتی ہے وقف کرو، نیچے والی بھی علامت وقف کی ہے تو وقف ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی دوسرے ایک سانس میں دوسری اگلی ایت پڑھتا ہے تو وہ ان دونوں رموز اوقاف کی علامتوں کے خلاف کر رہا ہے۔ یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر کسی جگہ سے آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔